بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم MA، ایپیسوڈ 1۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس وقت دن کے 12:30 بجے تھے اور ٹائیگر بھی تھوڑی دیر سو کر اٹھا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تلاوت کرتا تھا اور پھر سو جاتا تھا، پھر 12-1 بجے اٹھ کر تیار ہو کر باہر جاتا تھا۔ اب بھی وہ نہا دھو کر تیار ہو کر کرسی پر بیٹھا بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ ٹائیگر نے دروازہ کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ روزی، باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی کوئی عورت اس کے کمرے میں نہ آئی تھی اور نہ وہ کسی کو اتنی لفٹ دیتا تھا۔ ویسے بھی وہ روزی نام کی کسی لڑکی سے واقف نہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چٹکی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک نوجوان اور خوبصورت مقامی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر جینس کی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ اس کے بال کاندھوں تک لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تمہارا نام ٹائیگر ہے؟ باہر موجود لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مگر آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو جو مجھے اندر آنے کا نہیں کہہ رہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تشریف لائیے، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکی بڑے اطمینان بھرے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور پھر دیوار میں موجود ایک ریک کی طرف بڑھ گئی جس میں کتابیں موجود تھی۔ کمال ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں! بہت خوب، تو تم پڑھے لکھے ہو، یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ ٹائیگر بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے شاید اس لڑکی کی آمد کا وجہ تسمیہ سمجھ نہ آ رہی تھی، ویسے اس نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھیے محترمہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں آئی ہیں اور آپ کو کیا کام ہے؟ یہ وقت میرے باہر جانے کا ہے، اس لیے میں اس وقت یہاں بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے صرف باتیں کرنی ہیں تو پھر کسی وقت آئیے، ٹائیگر نے آخرکار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بوڑھی نظر آ رہی ہوں، لڑکی نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بڑھاپا اور جوانی کہاں سے درمیان میں آ ٹپکی؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے پوچھی کہ تم مجھے آپ کہہ کر پکارے اور بڑے بھاری بھاری الفاظ بول رہے ہو، تشریف لائیے محترمہ وغیرہ۔ یہ الفاظ تو بڑی بوڑھی عورتوں کے کہے جاتے ہیں، جبکہ میں تو نوجوان ہوں۔ البتہ تمہاری آنکھوں میں کوئی ایسے لینز لگے ہوئے ہوں کہ تمہیں نوجوان لڑکی بوڑھی نظر آ رہی ہو تو اور بات ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ویسے ہی صحیح، تم نوجوان بھی ہو اور خوبصورت بھی، اور بولو، ٹائیگر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ کیا نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اطمینان سے بیٹھو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گی۔ اور یہ دروازہ تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اسے بند کر دو، سردی بڑھ رہی ہے، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکی میک اپ میں تو نہیں ہے۔ واہ، یہ ہے اصل طریقہ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کا۔ جب کوئی نوجوان اس طرح لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو لڑکیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ نوجوان بھی ہیں اور خوبصورت بھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسا کرو کہ ایک بورڈ بنوا لو جس پر لکھا ہوا ہو، میں خوبصورت بھی ہوں اور نوجوان بھی، مجھے ٹھہر کر دیکھیے، اور پھر اس بورڈ کو اپنے گلے میں لٹکا لو، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے بھی شاید سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ایزی ہو گیا تھا۔ بورڈ تو بوڑھی عورتیں لگاتی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ میرے چہرے پر تو میک اپ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود میں خوبصورت بھی ہوں اور جوان بھی، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر کہو تو میں لکھ کر دے دوں سرٹیفکیٹ، ٹائیگر نے ضد ہو کر کہا۔ بس بس، تمہارا موڈ پھر آف ہونے لگ گیا، اس لیے اب مزید اس پوائنٹ پر بات نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرا نام روزی ہے، روزی آرتھر۔ آرتھر میرے باپ کا نام ہے اور میرا باپ اپنے دور کا بڑا مشہور پیشہ ور قاتل تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا اور اب سوائے شراب پینے اور گالیاں بکنے کے اور اسے کوئی کام نہیں ہے۔ میری ماں اس لیے اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی، چنانچہ میں آزاد ہو گئی۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے باپ والا پیشہ بے حد پسند تھا، اس پیشے میں بے پناہ ایڈونچر ہے، چنانچہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ مجھے اس پیشے کے گر سکھائے۔ میرا باپ یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب اسے کام نہیں ملتا تھا، اس لیے اس نے نہ صرف مجھے گر سکھائے بلکہ وہ مجھے ایک بہترین نشانہ باز کے پاس لے گیا جس نے مجھے نشانہ بازی سکھائی۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھے پاکیشیا کے زیر زمین دنیا میں متعارف کرایا اور مجھے کام ملنا شروع ہو گیا، لیکن مجھے بڑے چھوٹے چھوٹے کیس ملتے رہے،
جن سے میں بور ہو گئی اور پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور میں نے ہوٹل میٹرو میں سروس کر لی۔ ہوٹل میٹرو کے تہہ خانوں میں جوا ہوتا ہے اور جوئے کے دوران اکثر لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ میرا کام ہے لڑتے ہوئے لوگوں کی ٹھکائی کرنا اور پھر انہیں جوئے خانے سے باہر بھجوانا تھا۔ کچھ عرصہ اس کام نے خاصا لطف دیا، لیکن پھر جب ثانیہ سے میں بور ہو گئی تو میں نے یہ سروس چھوڑ دی اور ایک جرائم پیشہ گروپ میں شامل ہو گئی اور بڑے بڑے جرائم شروع کر دیے، لیکن پھر میری گروپ کے چیف سے لڑائی ہو گئی اور نتیجہ یہ کہ میں نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے، چنانچہ مجھے گروپ سے نکال دیا گیا۔ تو میں نے اپنا گروپ بنا لیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ جو میں چاہتی تھی اس پر اس گروپ کے لوگ پورا نہ اترتے تھے، اس لیے میں نے گروپ توڑ دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ زیر زمین دنیا میں ایک بدماش ٹونی پارکر کا بڑا روب ہے۔ میں نے ایک ہوٹل میں سرعام اسے للکار دی اور میں نے ٹونی کی جسم کی ساری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس طرح سب پر میرا روب پڑ گیا اور میں زیر زمین دنیا میں مشہور ہو گئی۔ کل ہوٹل لاڈ میں ایک آدمی مجھ سے الجھ پڑا، میں نے اسے اٹھا کر پٹک دیا تو اس نے کہا کہ اتنی لڑاکا بنتی ہو تو جا کر ٹائیگر سے لڑو۔ میں یہ نام سن کر حیران ہوئی۔ جب میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ٹائیگر کا نام زیر زمین دنیا کے بالائی طبقوں میں دہشت کا نشان بنا ہوا ہے اور لوگ اس سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ اتنا موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ مجھے بتایا گیا کہ ٹائیگر بڑا اصول پسند آدمی ہے، لیکن انتہائی ہاتھ اور زبردست لڑاکا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے معلوم ہوا کہ تم اس ہوٹل میں رہتے ہو اور صرف رات گئے کمرے میں آتے ہو، چنانچہ میں تم سے ملنے یہاں آ گئی ہوں، لیکن تم مجھے لڑاکا اور بدماش کی بجائے کالج میں پڑھنے والے نوجوان دکھائی دیتے ہو۔ نہ ہی تمہاری بڑی بڑی مونچھیں، نہ بھری ہوئی داڑھی، نہ تمہاری آنکھیں سرخ ہے اور نہ تمہارا چہرہ روبدار۔ جسمانی لحاظ سے بھی تم اتنے طاقتور نہیں ہو، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کھلنڈرے سے نوجوان ہو اور بس۔ روزی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ جو کچھ تم نے محسوس کیا ہے میں واقعی ایسا ہی ہوں۔ اگر میں کوئی بڑا گنڈا اور بدماش ہوتا تو ظاہر ہے اپنی شکل سے ہی لگتا اور یہاں اس چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں رہنے کی بجائے کسی عالیشان محل میں رہ رہا ہوتا اور میری شکل و صورت ایسی ہی ہوتی جیسی تم بتا رہی ہو۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری شہرت بہت زیادہ ہے اور ہے بھی اونچے طبقے میں۔ شہرت کی کیا وجہ ہے؟ روزی نے کہا، زیر زمین دنیا کا اونچا طبقہ بھی عام دنیا کے اونچے طبقے کی طرح ہوتا ہے، بس چند گنڈے رکھ لیے اور بڑے گنڈے بن گئے، لیکن اندر سے وہ بھی بڑے بزدل ہوتے ہیں، اس لیے ان پر روب بھی آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے۔ مجھے جب بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے میں جا کر ان پر روب ڈال دیتا ہوں اور وہ بیچارے مجھ سے ڈر کر مجھے رقم دے دیتے، بس اتنی سی بات ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، چلو کسی کسی پر تمہارا روب کام دے جاتا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں لڑائی بھی تو ہوتی ہوگی، روزی نے کہا۔ ہاں، سینکڑوں بار، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ روزی نے چونک کر کہا۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ روزی نے حیران ہو کر کہا۔ یہی کہ میں صحیح سلامت تمہیں نظر آ رہا ہوں، میرے جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اب وہ بھی لطف لے رہا تھا، اسے محسوس ہو گیا کہ لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس لیے اسے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ سینکڑوں لڑائیوں میں تم ہی جیتے ہو؟ روزی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جیتنا چاہتا تو پھر کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی، میں تو بس ایسے موقع پر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم مجھ سے لڑو تو پھر کیا کرو گے تم؟ روزی نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے بھاگ جاؤں گا، اور کیا کر سکتا ہوں، اب تم جیسی لیڈی بدماش سے بھلا کون لڑ سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی ایک بار پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بدماش کا لفظ بڑا گھٹیا سا لفظ ہے اور مجھے قطر پسند نہیں ہے، اس کی جگہ میں راسکل کہلانا پسند کروں گی، اس لیے لوگ مجھے روزی آرتھر کی بجائے روزی راسکل کہتے ہیں، روزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راسکل گرل زیادہ اچھا نام ہے، ورنہ لیڈی راسکل سے پھر تم بوڑھی نظر آنے لگ جاؤ گی، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، گرل بھی غلط ہے، اس سے روب نہیں پڑتا، البتہ لیڈی راسکل چل سکتا ہے، اس سے روب و دبدبہ پڑ جاتا ہے، لیکن تم مجھے روزی راسکل بھی کہہ سکتے ہو اور لیڈی راسکل بھی، جو تمہارا جی چاہے کہہ دو، روزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں لیڈی راسکل ہی کہوں گا، کیونکہ روز گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ راسکل کچھ اچھا نہیں لگتا، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم واقعی پڑھنے لکھنے والے آدمی ہو، اوکے، بہرحال تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ تم سے دو ہاتھ کروں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں ٹائیگر سے بھی نہیں ڈرتی، لیکن تم تو بیچارے معصوم سے آدمی ہو، اب تم سے کیا لڑنا، اوکے تم کتاب پڑھو۔ ہاں ایک بات، اب اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے کہے تو تم نے بھاگنا نہیں بلکہ اسے میرے حوالے دے دینا، پھر وہ خود ہی بھاگ جائے گا، روزی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کبھی کوئی میرے پیچھے بھاگ پڑے تو میں اسے تم تک پہنچا دوں، ٹائیگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ جب بھی ضرورت پڑے تو روز کلب آ جانا، یہ میری ملکیت ہے،
روزی نے کہا روز کلب یہ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا پہلے اس کا نام جوف کلب تھا لیکن میں نے اسے جبرن خرید لیا ہے اور اب اس کا نام روز کلب رکھ دیا ہے، اب جوف اس کا مینیجر ہے۔ روزی نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور اب وہ کر بھی کیا کر سکتا تھا؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا اور روزی واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا تاکہ اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند کر سکے۔ روزی نے دروازہ کھولا اور باہر جانے ہی لگی تھی کہ یکلخت کمرے میں سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ ٹائیگر کے ساتھ ساتھ روزی بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ تو ٹرانسمیٹر کی آواز لگتی ہے۔ روزی نے وہیں رک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا تم جاؤ، یہ ٹرانسمیٹر نہیں ہے، الارم کی آواز ہے، میرے باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا الارم کی آواز نہیں، یہ ٹرانسمیٹر کی آواز ہے۔ تو تمہارے پاس ٹرانسمیٹر بھی ہے، بہت خوب، پھر تو تم واقعی کچھ ہو، اب تو میں نہیں جاؤں گی، روزی نے واپس مڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت چیختی ہوئی اچھلی اور ایک دھماکے سے دروازے سے باہر راہداری میں جا گری اور ٹائیگر نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور تیزی سے مڑ کر کونے کی دیوار موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی اور اندر موجود ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا۔ ٹرانسمیٹر سے مسلسل سیٹی کی آواز نکل رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ عمران کالنگ، عمران کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران کی آواز سنائی دی۔ اپنے کمرے سے باس، بس جاننے والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی، آپ تو شاید ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، میں نے پرسوں سلمان کو فون کیا تھا تو اس نے بتایا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہاں آج صبح ہی واپس آیا ہوں، تم نے ایک کام کرنا ہے، یہاں زیر زمین دنیا میں کوئی خاتون ہے جسے لیڈی راسکل کہا جاتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ لیڈی راسکل یا روزی راسکل؟ ٹائیگر نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے جانتے ہو، کون ہے یہ اور اس کا حدود اربہ کیا ہے؟ عمران نے کہا نوجوان لڑکی ہے، کسی پیشہ ور قاتل آرتھر کی بیٹی ہے اور سنا کہ لڑائی بھیڑائی کی بڑی شوقین ہے، آج کل روز کلب کی مالکہ ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا بڑی تفصیل سے جانتے ہو، میرا تو خیال تھا کہ تم اس چکر میں نہیں پڑا کرتے، اس لیے تمہیں اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ عمران کا لہجہ قدرے ناخوشگوار تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی ہے اور زندگی میں پہلی بار میں نے جو کچھ آپ کو بتایا یہ بھی اس نے خود بتایا ہے۔ 10 منٹ پہلے اگر آپ کال کرتے تو میں اس کا نام تک نہ بتا سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ 10 منٹ پہلے ملاقات ہوئی ہے، کیا مطلب کہ اب تم عورتوں سے اپنے کمرے میں ملاقاتیں کرنے لگ گئے ہو؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ ناخوشگوار ہو گیا تو ٹائیگر نے دروازے پر دستک سے لے کر ٹرانسمیٹر کال آنے اور روزی راسکل کو باہر پھینک کر کال اٹینڈ کرنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ اچھا پھر تو واقعی دلچسپ کردار ہے، اگر ابھی باہر موجود ہو تو میری اس سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور بٹن آف کر کے وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چٹکی کھولی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو روزی کا غصہ اس کے منہ پر پڑتا۔ یہ لڑائی پھر مجھ سے کر لینا، پہلے میرے باس سے مل لو، تو اس نے تمہارے متعلق ہی پوچھا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس لیے اب تم بچ تو نہیں سکتے، لیکن یہ تمہارا باس کون ہے؟ کیا کوئی بڑا گنڈا ہے؟ روزی نے اندر داخل ہوتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، گنڈا نہیں ہے، بڑا معصوم سا آدمی ہے، لیکن ہے میرا باس، آؤ آؤ، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو باس، روزی راسکل باہر دروازے کے ساتھ کھڑی ٹرانسمیٹر پر ہماری ہونے والی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے میرے منہ پر غصہ مارنے کی کوشش کی ہے، بڑی مشکل سے بچا ہوں گا۔ آپ پہلے اس سے بات کر لیں کیونکہ اس نے مجھے چیلنج دے دیا کہ اب میں اس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ واہ، تو پھر کل ولیمہ کھانے آ جاؤں۔ دوسری طرف سے عمران کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مسٹر؟ اب کیا روزی راسکل تمہارے اس مچھر سے شادی کرے گی؟ روزی راسکل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اگر تم ٹائیگر کو مچھر کہہ رہی ہو تو پھر تو تمہارے لیے کوئی گینڈا افریقہ سے درآمد کرنا پڑے گا، لیکن ٹائیگر کا یہ کمرہ تو بہت چھوٹا سا ہے، کیا ہوٹل کے حال کے لیے بات کرا دوں؟ عمران کی شرارت بھری آواز سنائی دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں موٹی ہوں؟ پوچھ لو اپنے اس ٹائیگر سے میں کتنی اسمارٹ اور خوبصورت ہوں، روزی نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو میں بغیر دیکھے ہی مان لیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے ٹیری ہاؤنڈ کو کہاں چھوڑا ہے؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار اچھل پڑی۔ ٹیری ہاؤنڈ؟ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تمہارا کیسے واقف ہے؟ روزی راسکل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، 1 سال سے اس کی منتیں کر رہا تھا لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا، اب بڑی مشکل سے آمادہ ہوا اور اس نے مجھے فون کیا کہ وہ رقم لے کر آ رہا ہے، لیکن پھر اطلاع ملی کہ وہ کسی روزی راسکل کے ساتھ گیا اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا، عمران نے کہا۔ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے اور وہاں کا بہت بڑا گینگسٹر ہے، روزی راسکل نے
حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ وہ پاکیزیہ کا رہنے والا یہ شریف آدمی ہے؟ عمران نے جواب دیا، اب تمہیں اس سے قرضہ نہیں مل سکتا کیونکہ اب وہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہا۔ ایسے میں نے اس کی تلاشی لی تھی، اس کی جیب میں صرف چند ڈالر تھے۔ اس کی لاش ہوٹل گرانڈ کے کمرہ نمبر 18 دوسری منزل میں موجود ہے، بے شک جا کر دیکھ لو، روزی راسکل نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا اس نے تم سے لڑنے کی حماقت کر ڈالی تھی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر ایسی حرکت کرتا تو ہوٹل گرانڈ کی بجائے کسی گٹر میں کیما بن کر پڑا ہوتا۔ میری اس سے ملاقات ہوٹل سان شان میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہوٹل گرانڈ میں اپنے کمرے میں چلنے اور وہاں بیٹھ کر شراب پینے کی دعوت دی۔ میں نے یہ دعوت اس لیے قبول کر لی کہ مجھے اس کی جیکٹ بے حد پسند آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اگر اس کے ساتھ 2-4 منٹ کی کمپنی سے یہ جیکٹ مل جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ میں رضامند ہو گئی اور پھر ہم دونوں ہوٹل سان شائن سے ہوٹل گرانڈ آ گئے اور کمرہ نمبر 18 دوسری منزل میں جا کر ہم بیٹھ گئے۔ جس نے شراب منگوائی اور ہم نے پینا شروع کر دی۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور اس کی آنکھوں میں حیوانیت جھلکنے لگی۔ میں نے اس کہا کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، لیکن اس نے میری بات کی پرواہ نہ کی۔ تو میں نے جیب سے خنجر نکالا اور دوسرے لمحے خنجر اس کی شہرگ میں اتر گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنا خنجر واپس نکالا اور پھر اس کی جیکٹ جو اس نے اتار کر کرسی پر ڈال دی تھی اٹھا کر پہن لی۔ جیکٹ میں ایک سائلنسر لگا ریوالور تھا اور چند $100 کا نوٹ، وہ میں نے وہیں پھینک دیے اور کمرے سے نکل آئی۔ روزی راسکل نے کہا، تم نے اچھا کیا وہ چند $100 وہیں پھینک دیے، چلو اس طرح میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اوپن اینڈ آل۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا، ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ تمہارا باس بہت ہی غریب آدمی لگتا ہے، کون ہے یہ؟ اس کا کیا حدود اربا ہے؟ روزی نے منہ بناتے ہوئے کہا، حدود اربا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سادہ معصوم آدمی ہے، میری طرف فری لانسر ہے، کبھی کام مل جائے تو کر لیتا ہے اور ورنہ فارغ رہتا ہے۔ لیکن کیا تم نے واقعی ٹیری آن کو قتل کیا ہے؟ ٹائیگر نے کہا، تو اور کیا، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم نے مجھے باہر کیوں دھکیلا تھا، بولو۔ روزی نے کہا، سوری، اصل میں باس کو حکم یہ ہے کہ جب اس کی کال ہو تو کمرے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ باس تمہارے متعلق بات کرے گا۔ ٹائیگر نے کہا، یہ تمہارا باس کیسے بن گیا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ روزی راسکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں نے اس سے دوسروں پر رعب ڈالنا سیکھا ہے، یہ اس کام میں ماہر ہے، جب چاہے دوسروں پر ایسا رعب ڈالتا ہے کہ لوگوں کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں، اور چونکہ بہرحال اس کام میں میرا استاد ہے اس لیے میں اسے باس کہتا ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں رہتا ہے یہ؟ روزی نے پوچھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ اس کا دوست ہے، اس کے فلیٹ میں رہتا ہے، کنگ روڈ پر۔ ٹائیگر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم اب وہاں کہاں جا رہے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ کام پر، ٹائیگر نے کہا۔ تو روزی چونک پڑی۔ کس کام پر؟ روزی نے پوچھا۔ یہیں گھوموں گا پھروں گا، کوئی مالدار آدمی نظر آئے گے تو اس پر رعب ڈالوں گا اور اس سے رقم حاصل کر لوں گا، کیونکہ آج کل بڑی کڑکی ہے، کئی روز سے کوئی کام کی آفر ہی نہیں مل رہی، ورنہ تو میں چائے کے لیے نہ پوچھتا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تم اور تمہارا باس دونوں ہی کنگلے ہو، میں نے خواہ مخواہ یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، روزی نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور اطمینان سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار ہوٹل گرانڈ کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور اسے لاک کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کا وسیع و عریض حال اس وقت خالی نظر آ رہا تھا، البتہ ملحقہ ڈرائنگ روم میں خاصا رش تھا کیونکہ یہ لنچ کا وقت تھا اور ہوٹل گرانڈ کا کھانا پورے دارالحکومت میں مشہور تھا۔ عمران کاؤنٹر کی طرف جانے کی بجائے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ کیونکہ عمران جب بھی یہاں آتا تھا رات کو ہی آتا تھا، اس لیے دن کی شفٹ میں کام کرنے والے ملازمین اس سے زیادہ واقف نہ تھے۔ چند لمحوں بعد عمران کمرہ نمبر 18 کے دروازے کے سامنے موجود دروازے کے ساتھ لگی ہوئی پلیٹ پر مارٹن پار کر کے نام کی چٹ لگی ہوئی تھی۔ عمران نے دروازے کو دبایا تو دروازہ بند تھا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند لمحوں بعد اس نے ماسٹر کی مدد سے دروازہ آسانی سے کھول دیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، لیکن قالین پر موجود خون کے دھبے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ خون کے دھبے ملحقہ باتھ روم سے آ رہے تھے۔ عمران باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے غیر ملکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر واقعی خالی قمیض اور پتلون تھی، اس کی گردن میں گہرا زخم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس کی دائیں پیر میں موجود بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے۔ تسمے کھول کر اس نے بوٹ اتارا اور اسے اٹھائے ہوئے واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے بوٹ کو میز پر رکھا اور پھر کوٹ کی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور بوٹ کی نچلی تہہ کو
مخصوص انداز میں خنجر کی مدد سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد بوٹ کی نچلی تہہ علیحدہ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی پلاسٹک میں لپٹا ہوا ایک کاغذ جو بوٹ کی تہہ جیسا نظر آ رہا تھا سامنے آ گیا۔ عمران نے کاغذ کو پلاسٹک کے تھیلے سے نکالا اور اسے سیدھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ کاغذ پر صرف چند لائنیں ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ اس نے کاغذ پڑھ کر اسے اپنی جیب میں ڈالا اور بوٹ اور اس کی اکھڑی ہوئی تہہ کو اٹھا کر اس نے اسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر جب بوٹ کو مخصوص انداز میں تھپکا تو تہہ واپس جڑ گئی۔ عمران بوٹ اٹھائے واپس مڑا اور باتھ روم میں جا کر اس نے بوٹ ایک بار پھر اس غیر ملکی کے پیر میں پہنا دیا اور پہلے کی طرح تسمے باندھ کر اس نے ہاتھ جھاڑے اور باتھ روم کا دروازہ بند کر کے وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل سے ہال سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کار میں بیٹھا کراس نے کار کو کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکالا اور اسے تیزی سے دوڑاتا ہوا سیدھا سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ آؤ، آج کیسے ادھر بھول پڑے؟ سر سلطان نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آج کل فراغت ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں۔ سلمان بھی گاؤں گیا ہوا ہے اور جب وہ خود ہو تو کہیں نہ کہیں سے ادھار سامان لے کر چائے کے 1-2 کپ پلوا دیا کرتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں تو چائے بھی نہیں مل سکتی۔ ادھار آج کل کوئی دیتا ہی نہیں، جہاں بھی جاؤ وہاں یہی لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، آج نقد کل ادھار۔ میں انہیں مل کر کہتا ہوں کہ تم آج کو کل ہی سمجھ لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج تو آج ہے۔ آج ایک پیٹرول پمپ کے مالک نے بڑی منت کے بعد عذرا مہربانی پیٹرول ادھار دے دیا تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کر لی جائے۔ کہتے ہیں بزرگوں سے ملاقات خوش بختی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ عمران کی زبان کرسی پر بیٹھتے ہی رواں دواں ہو گئی۔ تم نے مجھے فون کر دیا ہوتا، میں تمہیں رقم بھجوا دیتا۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تیر مارا ہے سینے پہ کہ ہائے ہائے، مدت ہوئی ہے فون کو کٹے ہوئے، آپ تو حسرت سی ہو گئی ہے کہ کبھی فون کی گھنٹی بج اٹھے، لیکن کہاں یہ ہماری قسمت کے فون کی گھنٹی بجے فلیٹ میں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑا۔ تو اب پہلے چائے پلواؤں یا رقم دوں، بولو؟ سر سلطان نے کہا۔ کیا مطلب، کیا آپ نے رشوت لینی شروع کر دی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سر سلطان کا چہرہ یکلخت بگڑ گیا۔ تمہارے منہ سے ایسی بات سن کر بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ سر عبدالرحمان غلط نہیں کہتے، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ رشوت کو لعنت سمجھتے ہیں، اس لیے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آج 15 تاریخ ہے اور آپ کس ذوق سے بار بار رقم دینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آنٹی پہلی تاریخ کو ساری تنخواہ آپ سے وصول کر لیتی ہیں اور باقی مہینہ آپ کو پھر میری طرح آنٹی سے گزارا الاؤنس مانگنا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم کس سے مانگتے ہو گزارا الاؤنس؟ سر سلطان نے پوچھا۔ آغا سلمان پاشا سے۔ یقین کیجئے 1 گھنٹے کی منت سماجت کے بعد بڑی مشکل سے 10 کا نوٹ دیتا ہے، آپ کو کتنی دیر کی منت کے بعد ملتا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ مجھے ضرورت ہی نہیں